وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 سے سٹارٹ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری لازمی دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، اور آج کا سبق کل پہ بھی نہیں چھوڑنا، آج کا سبق آج ہی سن لیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ بھی ہونٹوں کو گول کریں گے۔ قاف مستعلیہ حروف ہے، پر پڑھنا ہے، اور الف مد ہے تو کھینچیں گے۔ لو وہ مد کے ساتھ ہے، لو کو بھی کھینچیں گے۔ قلوبنا، لو کو وہ مد کی وجہ سے کھینچیں گے۔ بنا، نون کو الف مد کی وجہ سے کھینچیں گے۔ غلف، غین بھی مستعلیہ حروف ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بل لعنہم اللہ، عین حلق سے، ہم جو ہم یہ ہا ہے نا، یہ سینے والی سائڈ سے حلق سے نکلتا ہے، مطلب عکس الحلق سے، ٹھیک۔ ہم اللہ، اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے۔ بکفرہم، را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے۔ فقلیلا ما یؤمنون، قاف مستعلیہ حروف ہے، لی یا مد ہو رہا ہے، لم ما میم مشدد ہے تو اس کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یؤمنون ہمزہ پہ جھٹکا دیں گے، مد عارض لی سکون ہو رہا ہے آگے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف پردہ میں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا، سو تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، انہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے معلوم کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، میم مشدد غنہ کریں گے، جا پہ جو مد ہے نا، جیم پہ، اس مد کو مد واجب متصل بولتے ہیں۔ اس کی مقدار 4 الف، مطلب 4 حرکات کھینچنے کی ہے۔ کتاب من عند اللہ، کتاب، تا پہ کھڑی زبر ہے، کھینچیں گے۔ بم من، میم مشدد غنہ کریں گے، نون ساکنہ کا ادھر اظہار کریں گے۔ عند اللہ، ادھر نون کا اخفا کریں گے۔ مصدق لما معہم، صاد مستعلیہ حروف ہے، پر پڑھیں گے۔ قل، قاف بھی مستعلیہ حروف ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ وَكَانُوا، قاف اور نون دونوں کو قائم مقام کھینچیں گے۔ من قبل، اچھا نون ساکنہ پہ ادھر ہم نے کرنا ہے اخفا۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، تو نون کو جب ہم نے چھپانا ہے نا، تو ہم نے قاف کے مخرج کے قریب جا کے اخفا کرنا ہے، اور اخفا بھی پر ہوگا۔ اگر نون ساکنہ کے بعد والا حروف باریک ہے تو ہم اخفا بھی باریک کریں گے، اور اگر نون ساکنہ کے بعد والا حروف پر ہے تو ہم اخفا بھی پر کریں گے۔ قاف کے مخرج کے قریب جا کے آپ لوگوں نے اخفا کرنا ہے۔ من قبل، ٹھیک۔ یستفتحون، سین باریک سیٹی والا، تفتحون، یہ ہا جو ہے یہ وسط الحلق سے نکلے گا۔ علی الذین، زال نرمی والا، زال کو کھینچیں گے یا مد کی وجہ سے۔ کفروا، رو دوما کی وجہ سے را پر بھی پڑھا جائے گا، اور وہ مد کی وجہ سے اس کو کھینچیں گے۔ فلما، میم مشدد ہے، میم مشدد پہ غنہ کریں گے۔ جاءہم، اس جیم کو بھی ہم نے کھینچنا ہے، 4 الف، اس میں بھی جو مد ہو رہی ہے مد واجب متصل ہو رہی ہے۔ ہم، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ عرفو، فو کو کھینچیں گے وہ مد کی وجہ سے، اور را کو پر پڑھیں گے فتحہ کی وجہ سے۔ کفرو، رو کو بھی کھینچیں گے دمہ کی وجہ سے، اور را کو پر بھی کریں گے۔ بھی ہی کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی کھینچیں گے۔ فلعنت اللہ، اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے۔ علی الکافرین، کافرین، قاف کو باریک پڑھیں گے، اس قاف کو، اور کھینچیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے۔ را کو کسرہ کی وجہ سے باریک پڑھیں گے، مد عارض ہو رہی ہے ادھر،
اس کی مقدار بھی 3 الف ہے کھینچنے کی۔ وَلَمَّا اور جب جاءہم ان کے پاس آئی کتاب من سے عند اللہ اللہ کے پاس مصدق تصدیق کرنے والی لما اس کی جو معاہم ان کے پاس وکانو اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے علی الذین ان پر جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ فلما سو جب جاءہم آیا ان کے پاس ما عرفوا جو وہ پہنچاتے تھے کفروا منکر ہو گئے بھی اس کے فلعنت اللہ سو لعنت اللہ کی علی الکافرین کافروں پر۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعہ کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بے شک بئس مشترو حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے، مشترو رو وولین ہو رہی ہے، تھوڑا سا کھینچنا ہے، بھی انفسہم ہی کے اوپر جو بڑی مد دینا ہے، اس مد کو مد جائز منفصل کہتے ہیں اور اس کی مقدار کھینچنے کی 3 الف ہے۔ این یکفروا نون ساکنہ کے بعد یا آ رہا ہے تو ادھر ہو رہا ہے ادغام مال غنہ، ٹھیک ہے۔ یرملون کے 6 حروف ہیں، ان میں سے اگر کوئی نون ساکنہ کے بعد حروف آ جاتا ہے تو ادھر ادغام ہوتا ہے اور ادغام لام اور را پہ بغیر غنہ کے ہوتا ہے، اور ان کے بعد جو یرملون کے 4 حروف ہیں ان پہ ادغام مال غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ہم مال غنہ ادغام کریں گے۔ این یکفروا رو دمہ کی وجہ سے پوربی را کو کرنا ہے اور وہ مد کی وجہ سے کھینچنا بھی ہے۔ بما انزل اللہ بیما پہ جو مد ہے نا اس مد کو بھی مد جائز منفصل کہتے ہیں، اس کی مقدار کھینچنے کی بھی 3 الف ہے۔ اللہ اللہ کی لام کو پور پڑھیں گے، باغین غین بھی مستعلیہ حروف ہے، پور پڑھیں گے۔ این ینزل اللہ ادھر بھی ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، نون ساکنہ کے بعد یا آ رہا ہے۔ نزل اللہ من فضلہ من فضل نون ساکنہ کو ہم نے اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے، چھپانا ہے اس کو، دواد پور حروف ہے اس کو پور پڑھنا ہے۔ فضلہ علی من یشاء ادھر بھی ادغام ہو رہا ہے، نون ساکنہ کے بعد یا آ رہی ہے، ادغام مال غنہ۔ اور شاہ پہ جو مد ہے نا شین پہ جو مد ہے اس مد کو مد واجب متصل بولیں گے۔ من یشاء من عبادہ ادھر نون ساکنہ کو ہم اظہار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کیونکہ آگے عین آ رہا ہے ہلکی حروف۔ فباءوا بغضب علی غضب فبا پہ جو مد ہے نا یہ مد بھی مد واجب متصل ہو رہی ہے۔ فباءوا 4 الف کھینچیں گے، بغضب غین اور دواد دونوں پور حروف ہیں۔ غضب ادھر تنوین کو ہم اظہار دے رہے ہیں اس لیے کہ آگے عین ہلکی حروف آ رہا ہے، ورنہ ہم پڑھتے بغضب لیکن ہم اس طرح نہیں پڑھ رہے کیونکہ آگے عین ہے۔ علی غضب غضب دواد اور غین دونوں پور ہیں اور با کو ہم ساکن کر رہے ہیں اس لیے ہم اس پہ قلقلہ کر رہے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ لِلْكَافِرِينَ کاف کو کھینچیں گے اور باریک پڑھیں گے، زال کو کھینچیں گے نرمی کے ساتھ، یہ نرمی والا حروف ہے اور آگے الف مد ہے اس لیے زال کو بھی ہم کھینچیں گے۔ عذاب مہین میم مشدد ہے تو اس پہ غنہ کرنا، آگے مد عارض ہو رہی ہے۔ بئس ما برا ہے جو اشتروا بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے انفسہم اپنے آپ، ان یکفروا کہ وہ منکر ہوا بیما اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ باغین ان ینزلہ کے نازل کرتا ہے اللہ من سے فضلی ہی اپنا فضل علی پر من یشاء وہ جو جانتا ہے من سے عبادی اپنے بندے فباؤ سو وہ کمال بغضب غضب علی پر غضب و اور للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا ہے۔
بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جس بندہ پر چاہا نازل فرمایا۔ اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ استغفر اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الغفور۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں سب کو اپنی کتاب کا بہترین پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔